لیے میرے سونے نبی نے اپنی امت کو جہاں نماز پہ زور دیا، جہاں روزے پہ ابھارا، جہاں فضیلت حج کو زکوٰۃ کو بیان کیا، جہاں دیگر عبادات کی طرف میرے نبی نے امت کی رہنمائی فرمائی، وہیں پر میرے سونے نبی نے قدم قدم پر جگہ جگہ پر خطبہ خطبہ کریا موقع موقع میرے نبی نے اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے پیار کا سبق دیا ہے۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے، ترمذی کے اندر یہ صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ احادیث المختارہ میں امام ضیاء الدین مقدسی حدیث لے کر آئیں گے، طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، او لوگو اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو، واحبونی لحب اللہ، مجھ سے پیار کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، واحبوا اہل بیتی حبی، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ وہ میرے پیارے لگتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ کوئی 2 4 5 10 روایتیں نہیں ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز پہ بڑا زور دیا ہے، یہ کوئی شک کی بات نہیں، نبی نے نماز پہ بڑا زور دیا ہے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے نبی نے اتنا نماز پر زور نہیں دیا جتنا اپنی اہل بیت کی محبت پر زور دیا ہے۔ اور میرے نبی نے ترک نماز سے بڑا ڈرایا ہے کہ نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کا ترک بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ میرے نبی نے بغض اہل بیت سے ڈرایا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین کی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، اہل بیت کی محبت خود پہ لازم کر لو، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، کیونکہ جس کے دل میں ہمارا پیار ہوگا ہماری شفاعت سے اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کسی بھی بندے کو اس کا کوئی عمل، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ کلمہ نہ عبادت، کوئی عمل اسے نفع اس وقت تک نہیں دے سکتا، اس وقت تک اسے نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ہماری معرفت ہمارے حق کو نہ پہچان لے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ کے نبی نے اپنی اہل بیت کے بغض سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ جگہ جگہ قسمیں آ رہی ہیں، بھائی جاگ رہے نا، کہ جگہ جگہ قسمیں آ رہی ہیں۔ حضور کو پتا تھا کہ باقی ہر بات سے ان کو لوگ ڈرائیں گے، بھائیو یہ نہ کرو تو ڈر جائیں گے، پر اہل بیت کے مسئلے پر اتنا توجہ کوئی نہیں دے گا، اس لیے فرمایا چلو کوئی ایک روایت بھی پڑھ لے گا میری قسم پہ تو یقین کرے گا نا۔ اب آگے حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ دیکھ لیں پھر قسم آ گئی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا۔ آپ کو میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، فرمایا جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، صحاح کے اندر ایسی 20 حدیثیں ہیں جہاں حضور نے بات اہل بیت کی ہے، خود کو بیچ میں داخل کر دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ میرا نبی وزن بتانا چاہتے تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر ایک پلڑے پر میرا نبی اور میرے نبی کی اہل بیت ہو، دوسرے پلڑے پر 7 زمینیں 7 آسمان، کل کائنات ہو، عرش ہو، کرسی ہو، لوح ہو، قلم ہو، کل کائنات کے انسان ہوں، انبیاء ہوں، شہداء ہوں، اولیاء ہوں، وہ ایک پلڑے پہ میرا نبی اور نبی کی اہل بیت، دوسرے پلڑے پہ رب کعبہ کی قسم پلڑا محمد کی آل والا اور حضور والا بھاری ہو جائے۔ اس لیے میرے نبی نے جگہ جگہ خود کو اہل بیت میں بیان کیا۔
میں آگے چل کے حدیثیں یاد کروں گا، پھر سنیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، وسکت عنہ الذہبی سیر اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، ویسے نبی کا حکم اور ہے، غیر نبی کا حکم اور ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے اپنی آل کو اپنے ساتھ شامل رکھا ہے، جہاں نبی نے اپنی آل کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے، ان چیزوں میں سے ایک بغض بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ فرق نہیں ہے کہ اس نے حسین سے بغض کیا، اس نے فاطمہ سے کیا، اس نے علی سے کیا، اس نے میرے بچوں سے کیا، اس نے میری بیٹیوں سے کیا، تو یہ ہوگا جی کہ ان سے کیا نبی سے نہیں۔ فرمایا ان سے کیا یا مجھ سے کیا کوئی فرق نہیں ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی دشمنی میری دشمنی ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، ان سے پیار مجھ سے پیار ہے، ان کی عزت میری عزت ہے، ان کا ادب میرا ادب ہے۔ ماشاءاللہ، بازوں کو کر ان کا ادب میرا ادب ہے، ان سے نفرت مجھ سے نفرت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جہاں بھی بغض سے ڈرایا، چلے ایک اور حدیث سن لیں، اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، پھر قسم، والذی نفسی بیدہ، ایک بار پھر قسم، اور آگے فرمایا کیا؟ لا یبغضنا اہل البیت الا اکبہ اللہ النارا۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے ان کی اپنی سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے، ہم آل بیت سے جو بغض کرے گا اللہ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈلوائے گا۔ اچھا اب ذرا اس سے بھی ایک اور آگے چلیں، اب اگلی حدیث ہے طبرانی کے اندر، اور خدا کی قسم اسے دھیان سے سننا ہے، اور میرے سننے والے جو مجھے میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا مجھے غور سے سنیں، اس لفظ کو سنیں، حدیث کو سنیں۔ طبرانی میں موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، ابن عساکر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے بغض کیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہل بیت کا بغض حضور کا بغض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا قیامت کو اللہ اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ اب صحابی رسول پوچھتے ہیں، راوی حدیث صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان صام و صلی، فرمایا عرض کی حضور اگرچہ وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا؟ وہ لوگ کہ جو صرف نماز پہ زور دیتے ہیں، جو صرف روزے پہ زور دیتے ہیں، جو صرف اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ توجہ سے سنیں، صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، چونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے یہودیوں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی چیز نماز کو بیان کیا تھا، صحابی کے ذہن میں فوراً خیال آیا ہوگا کہ یار ادھر تو نماز ہے، عرض کیا آقا ان صام و صلی، اگر وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا؟ قال النبی وان صام وصلی وصام انہ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے خود کو پکا مومن سمجھے، میری آل سے بغض ہوا یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ یار اب بتائیے کہ آل بیت کوئی معمولی ہستیاں ہیں؟ ان کا پیار کوئی معمولی عمل ہے؟ بتائیے، اس لیے جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اہل بیت کی محبت تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے، اس پر میں نے آپ کے سامنے یہ چند حدیثیں بیان کی ہیں۔ یہ چند ویسے بہت زیادہ میٹیریل ہے میرے پاس، تو پھر ذرا مل کے کہہ دیجئے آل نبی کا پیار ہے، آل نبی ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان خون، مولا علی کی جان خون بطول ہے۔